अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो इट इज़ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग इन द होल यूनिवर्स। कब सिटिंग गवर्नमेंट को यहाँ पर गिरा दिया जाए, कब उसको किक आउट कर दिया जाए, चाहे गलती हुकूमत की हो, चाहे साजिश की जाए अपनी पार्टी की जानिब से, चाहे साजिश की जाए अपोजिशन की तरफ से, या फिर उनकी जानिब से जो इन सब को कंट्रोल कर रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्टी, द थर्ड एम्पायर इंडीड। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद इमरान अली चट्टा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द थर्ड एम्पायर रोल इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी इकोनॉमी, और उसके बाद हम इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे। इमरान साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, लाउड एंड क्लियर। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इनटू द शो सर। सावधान जी। सर, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, व्हाट अबाउट द थर्ड एम्पायर, द रोल ऑफ द थर्ड एम्पायर इन पाकिस्तानी इकोनॉमी, इन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। ये कब तक रहेगा, कब तक हमें ये सारी चीजें जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी? देखिए, थर्ड अंपायर का जो रोल है, जब दोनों अंपायर फेल हो जाए तो तीसरे अंपायर को वो चांस मिलता है। अदरवाइज जो दो जमातें हों, जो हुकूमत और अपोजिशन में हो, अगर वो अवामी मफादात में कानून साजी करें, अवामी मफादात में फैसले करें, मुल्क के मफाद में फैसले करें और कानून साजी करें, तो कभी भी तीसरी ताकत जो है वो इंटरवीन नहीं करती। यहाँ हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि यहाँ शख्सियत परस्ती है। आपने देखा कि पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूमती है, पीबीबी भुट्टो फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। यानी बिलावल जरदारी एक्सेप्टेबल नहीं थे, बिलावल भुट्टो जरदारी बनाए गए। उसके बाद आप देख रहे इमरान खान साहब की जमात जो है वो आजकल डाउनफॉल पे है, या कह दीजिए कि डाउनफॉल पे जा रही है, भेजती जा रही है। तो दैट्स अनदर इशू। लेकिन वो भी शख्सियत परस्ती के जो है कश्मीर से बाहर है, नहीं है। अगर आप कहेंगे जी इमरान खान के अलावा पार्टी चल सकती तो नहीं चल सकती। जब तक आपकी पार्टियों में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं प्रिवेल करेगा, इलेक्शंस नहीं होंगे। अभी रिसेंटली देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान 5 साल के लिए प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए, अपनी पार्टी के अमीर मुंतखब हो गए हैं और उनके सेक्रेटरी भी मुंतखब हो गए। ऐसे नहीं चलता। दुनिया में ये असूल नहीं है। आप अमेरिकन प्रेसिडेंसी में देख लें, यूरोप में देख लें, पर्टिकुलरली जिसका मॉडल आप फॉलो करते हैं इंग्लैंड में देख लें, ऐसा निज़ाम कहीं पे भी नहीं है। शख्सियत परस्ती बहुत अरसा हुआ खत्म हो चुकी। दुनिया में अब जो है वो आपकी जो है ना वो शहर जो है वो टूट चुका है, और दुनिया जो है वो आपकी कारकर्दगी के पीछे जाती है, आपको देखती है, मॉनिटर करती है, आपके फैसले अवाम के लिए कितने सूदमंद है, आपने क्या कानूनसाजी की, आपने अपने मंशूर पर कितना अमल किया, ये सब कुछ देखती है। लेकिन मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में चूंकि जमहूरियत जो है वो परपरे ही नहीं दी जाती माजी में, और जब अब जो चल भी रही है लंबी जमहूरियत, इसको हमारे सियासतदान जाती अड़ा के जो है वो बखेड़ों में उलझाए हुए हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क में थर्ड एम्पायर का रोल कभी भी खत्म नहीं हो सकता अनलेस कि जो जमाती शहर है ये खत्म ना हो। सर, इसके साथ अगर हम एक बात करें कि आपने कहा जी ये जो एक शख्सियात का शख्सी जो एक सहर तारी हो जाता है, ये तो अगर हम बात करें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे मुल्क में है। कायद आज़म के, अगर मैं इस चीज़ को वो उनको नेगेटिव बात नहीं कर रहा उनके बारे में, कायद आज़म के ऊपर भी थी कि लोग उनकी बातों को, अंग्रेज़ी को समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो कहते थे जो कह रहा है सही कह रहा है। ये हमारा तो एक शख्सियत जो है, परस्ती जो है, ये तो हमारी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग चलती आ रही है। अब अगर हम बात करें मंशूर के हवाले से, जो कि असल चीज़ है, हमारे पास कहीं पर किसी का कोई मंशूर समझ नहीं आता। हर 3 साल के बाद इनका मंशूर चेंज हो जाता है। कभी कहते हैं वोट को इज्जत दो, कभी अपने ही बयानिए से हट जाते हैं, कभी कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, फिर वो भी चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या मामला है? हम लोग अपने मंशूर को लेके क्यों नहीं चलते? देखिए, इसमें वही मैंने जो बात की ना कि अवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है। जैसे आप देख लेंगे नवाज शरीफ साहब ने वोट को जो दो का नारा लगाया, ठीक है, आप एक जमहूरी तरीके से जो है वो अदम एतमाद देकर आए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म अपनी जो है मुद्दत पूरी करने वाले हैं, और वो बहुत जो है बुरे हालात में उनकी पार्टी चल रही है,
آپ عدم اعتماد لا رہے ہیں، اس کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے اس عدم اعتماد کا نا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ناکام ہو رہا ہے تو آپ اس کو مت چھیڑے نا، سو ناکام ہو گئے. لیکن اصل ایگزیکٹلی. مسئلہ وہی تھرڈ امپائر کی تقرری کا. تو جب تک آپ یہ تھرڈ امپائر کا قصہ جو ہے قانون سازی میں نہیں لے کے آتے کہ جناب آرمی چیف سمیت تمام جو بھی سروسز چیف ہیں وہ سینیورٹی بیسس پہ لگیں گے اور ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. پرائم منسٹر ہیز نو رول ان دیٹ ون. نہ پرائم منسٹر یا پارلیمنٹ ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. تو یہ جب تک نہیں ہوں گے تب تک آپ کو ایسی جو انسرٹن سچویشنز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا. الیکشنز جو پہلے ہوئے اس پہ بھی سوالیہ نشان تھا، جو اب ہوں گے ان پر بھی سوالیہ نشان ہوگا. جو اب ہوں گے اس پہ تو خاصا زیادہ جو ہے وہ میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ سوالیہ نشان اٹھیں گے. اگرچہ اب ہم کوئی نہیں، الیکشن تو ہونے ہیں ایز پر دا چیف جسٹس صاحب. تو لیکن سر اسی کے اندر سے ایک ضمنی سوال میرا ایڈ کر لیجئے. یہ جب ہم کہا جاتا ہے کہ جی اس پر کوئی سوال نہیں کرے گا، تو سر یہ اظہار رائے کا قانون یہاں پر کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، الیکشن گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی مینڈیٹری جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے. اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ ملک کو چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک سرٹن پیریڈ تک آپ نے چلا، لیکن پہلے ہی آپ نے 90 دن والا کام خراب کر لیا. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی الیکشن نہیں مردم شماری کے مطابق ہوں گے. تو 1000 دفعہ آپ کیجیے، مردم شماری کروائیے، لاکھوں دفعہ آپ لوگ کروائیں، لیکن اپنے گریس پیریڈ کے اندر رہ کے کروائیں نا. آپ کے پاس 4 سال میں یا 3 سال میں آپ کے پاس فرصت نہیں نکلتی کہ آپ مردم شماری کروا سکیں. آپ آخر میں آگے وہ حوصلے بہانے وہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہوگا اور اس کی وجہ سے الیکشن تاخیر کا نشان ہو جائے گی وجہ سے. سر اصلاحات کے حوالے سے تو نیشنل اسمبلی کے اندر کئی دفعہ قرارداد پیش کی گئی جو کہ مسترد کر دی گئی تھیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو سبکدوش ہو گئے ہیں، انہوں نے جو بہت اچھی بات کی تھی کہ جی الیکشن should prevail in 90 days. ایگزیکٹلی. There is no concept of election between 91 اور 95 days. 90 days کا الیکشن لکھا ہے، 90 days میں آپ الیکشن کروائیں، 90 days میں جو جیتے اقتدار اس کے حوالے کریں اور that's all. یہ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا جو پورٹ فولیو ہے، جو اس کے اختیارات ہے، وہ یہی کہتے ہیں. پہلے آپ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جھڑپ میں رہے جی، صدر پاکستان اختیار نہیں رکھتے. آپ جب سپریم کورٹ نے واضح کیا جائیں اور صدر کے ساتھ الیکشن ڈیٹ فائنل کریں تو آپ نے ان کے اختیارات کو استعمال کر لی. یعنی گریڈ 22 کا آفیسر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے جو نیشنل سمبل ہے اس کی مینڈیٹری کو چیلنج کرتا ہے، اس کے اختیارات کو چیلنج کرتا ہے اور آپ خاموش رہتے. تو یہ تھرڈ امپائر کا جو سسٹم ہے یہ تب تک نہیں ختم ہوگا جب تک ہم جو ہے وہ پراپر قانون سازی نہیں کرتے. جی فرمائیے. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، چلیں یہ باتیں تو ہوگی، معیشت کے حوالے سے سر مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں ناظرین کو کہ الیکشن اور معیشت یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے لازم و ملزوم ہیں؟ دیکھیں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے in the larger interest of the country and in the larger interest of the public with the mandate. جو سلیکٹیو گورنمنٹس آتی ہیں یا جو ایک ٹینیور کے لیے آتی ہیں ان کا کام صرف الیکشن کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے یا جس مقصد آئی ہوتی ہے وہ اس مقصد کو فوکس کرتی ہے اور جو اکانومی ہوتی ہے اس کے بھی فیصلے لیتی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا آنسر یہ آ جاتا ہے کہ وہ اتنے بولڈ فیصلے لینے کی مجاز نہیں ہوتی. کسی دنیا سے کسی بھی ایگریمنٹ کا ان کا جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہی دراصل عوام کی ترجمانی کرتی ہے اور وہی جو ہے وہ عوام کے بہاف پہ عوام کی سہولت کے لیے ملک کو چلانے کے لیے انٹرنیشنل جو ہے وہ معاہدے کرتی ہے اور ایسے اسٹیپس لیتی ہے جس سے اکانومی جو ہے وہ گروتھ پہ رہے. اچھا سر ایک بات اور بتائیے گا مجھے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ملک کی اکانومی ہے، معیشت ہے، یہ اور الیکشن ایک دوسرے کے لیے بڑی لازم و ملزوم ہے، کیونکہ اگر آپ کے الیکشن فیئر ہوں گے تو اوبویسلی آپ کی معیشت جو ہے، آپ کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں، آپ کے انویسٹرز جو ہیں وہ ملک کا رخ کرتے ہیں، ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ملک کے لیے بہتری ہوتی ہے، اکانومی سٹیبل ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں سر لیٹسٹ بیانات مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جی ملک جو ہے وہ 75 سالوں سے
چند ہی ایک ہی لکیر کے پیچھے چل رہی ہے. ایک تو مجھے یہ ایک لکیر کی جو انہوں نے بات کی ہے اس کی وضاحت تھوڑی سمجھائیے گا. اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. یہ دونوں باتیں کس انہوں نے کیا منطق ہے ان کی یہ کرنے کی؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب نے شیخ رشید والے پیرائے میں بات کی ہے، جو کہ شیخ رشید صاحب کو بھی آج کل نظر لگ گئی ہے. ان کا بھی رابطہ پتا ہے، ان کے سگنلز نہیں آ رہے جہاں سے آتے تھے، گیٹ نمبر 4 کے لیے بند کر دیا گیا. تو شاید مولانا وہی صاحب تھرڈ امپائر والی بات ہوگی سر یہ. تو مولانا صاحب کے لیے کوئی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہے، تو اس سے مولانا صاحب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اچھا میرے صحیح. خیال میں تو اسٹیبلشمنٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلیک میل ہونے کا. آپ کس بھی ہاں پہ اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک آئینی قانونی جو ہے وجود ہے، اس کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، اور وہ اپنے میں ہی رہے، یہی سب چاہتے ہیں، اور وہ اپنے میں ہی رہ رہے ہیں. صحیح. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، آرمی کو چیف کو صاحب کو ہمارے کچھ عرصے کے بعد علماء مشائخ سے ملنے کی کیا مطلب ضرورت محسوس ہوتی ہے ایسی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان سے ڈسکس کریں؟ ٹھیک ہے ملکی معاملات میں وہ کسی کے ساتھ بھی وہ بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے بیانات آنا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور فتوے جاری کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہمیں 75 سالوں کے بعد بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، علماء دین و حق جو ہوتے ہیں وہ اسلامی معاشرے میں بڑا کلیدی کردار رکھتے ہیں. ان کے ساتھ مشاورت میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کرسٹل اینڈ کلیئر موضوعات پہ بات ہونی چاہیے. اور ایک ایسے وقت میں جب فلسطین پر جو حملہ ہوا ہے، وہ ہم سب اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور ہلو جی سر آئی کین ہیئر یو، کیری آن. اوکے، جارحیت بڑھتی جا رہی ہے، اور ملک میں بھی سطح کی فرقہ واریت پھیلے گی، اسی کو بیس بنا کر جیسے پہلے بنائی جاتی. تو اس میں علماء کرام کے ساتھ ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میری گزارش تو یہ ہے کہ چونکہ سید صاحب آل نبی اولاد علی ہیں، تو وہ جو ہے وہ حق کے ساتھ بات کریں. علماء دین کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، جیسے اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ سارے ہے، وہ تمام ڈسٹرکٹ لیولز پر، تحصیل لیولز پر بھی علماء کرام کو اکٹھا کریں، اور ان کے ساتھ مل کر جو آئین میں جو ایسے کچھ نکات ہیں، جیسے ہم انٹرسٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اسلام میں انٹرسٹ کی اجازت نہیں ہے، تو اور جو اسلامی شعار میں جو ہمارے علماء کرام متفق نہیں ہے جہاں پر پریکٹسز میں، ان کے موضوع پر ان کا ایک اجتہاد پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اور ملک کی جو ہے اکانومی اس پر بھی بات کریں، تاکہ علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کر سکے. آگے علماء کرام سیاست میں تو ہیں ہی، لیکن مسجد و ممبر کا جو محراب ہے، اور جو وہاں سے جو ممبر سے اور محراب سے جو بات ہونی چاہیے، وہ ملک کی پالیسی بیان ہونی چاہیے، نہ کہ عام محلے اور گلی کے میٹر اور بجلی کے بلوں کو ڈسکس کرتے رہے. ممبر اور محراب سے اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہو گیا سر. ناظرین ان کا کہنا تھا کہ یہ ملکی مفاد کے اندر ہے کہ ہم لوگ سب مل بیٹھے ہیں، سب بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا علماء کرام ہو، کیونکہ ان سب کا بہت ایک کلیدی کردار ہے ہماری معیشت کے اندر، ہمارے ملک کی سیاست کے اندر بھی. ہم ایک شارٹ بریک لیں گے. آفٹر اے ویری شارٹ بریک ہم موجودہ کرنٹ افیئرس کے اوپر حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے کیا بیانات چل رہے ہیں اور پارٹی کی کیا اس وقت پوزیشن چل رہی ہے. اسٹے ود اس. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे इमरान चाटा साहब से रिगार्डिंग द इलेक्शन गोइंग ऑन, रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि आपको इस वक्त नून लीग की क्या करंट सिचुएशन नज़र आ रही है? वापस आ गए वो, और तमाम जो है उनको सपोर्ट दी जा रही है इस वक्त? ज़ाहिरी तौर पे पीएम साहब की तरह का उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, हर चीज़ उनके लिए है, उनके आने पर इलेक्शन डेट जो है वो अनाउंस भी हो गई। क्या लगता है पीएमएलएन नून की इस वक्त क्या करंट सिचुएशन है इलेक्शन के हवाले से? देखिए, जहां तक पीएमएलएन की स्ट्रेटजी है, सिर्फ पीएमएलएन की गुड्डे को हवा लग रही है, नजर आ रहा है। गुड्डा मेरे रिसर्च में कि एमक्यूएम का उनका इत्तेहाद हो गया शेर और गुड्डे के इत्तेहाद में, और बलूचिस्तान में जो नजर आ रहा है वो तो यही नजर आ रहा है कि पीएमएलएन जो है वो इस वक्त बहुत बुलंद परवाज में है। लेकिन हतमी फैसला जो है वो अवाम का होता है, और अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग लोगों को सकता है, लेकिन अपने तौर पर कहें कि वो नजरअंदाज कर दे जाए तो ये भी मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल है अगर बुरे हालात में भी देखें तो शायद अपने एक मुस्तकिल हैसियत जो है पार्टी की वो इलेक्शन में हासिल कर लेंगे। और पार्लियामेंट में we can say that there is numbers of PTI who can be a game changer. सही। यानी तो सर, हंग पार्टी तो उसमें 30-40 सरकार जो होंगे वो गेम चेंजर की सूरत में हो सकते हैं, हाँ वो किसी भी जमात की तरफ से हो, लेकिन पीएमएलएन को एज जरूर रहेगा क्योंकि पंजाब में वो डोमेन करते हैं। अगर पंजाब में और सिंध में उनके इत्तेहाद जो है वो कलीदी जमातों के साथ हो गए, जैसा कि शुनीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इनकी बातचीत पंजाब लेवल पे जो है वो नाकाम है। लेकिन जो एक नई नौजायदा पार्टी है जिसमें आजकल बहुत से लोग जा रहे हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान, उसके साथ जो इस्तेकाम पार्टी हम उसको कहते हैं पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, उसके साथ अगर उनका अलायंस हुआ या सीट एडजस्टमेंट हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है एक डोमिनेट पोजीशन में पंजाब में आ सकती है। लेकिन अगर इनका आपस में हुआ तो मैं ये कह सकूंगा कि अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी और पीटीआई में सीट एडजस्टमेंट हुई पंजाब में तो दूसरी सूरत में इनको टफ टाइम मिलेगा। लेकिन ये आने वाले दिनों में इत्तेहाद बनते हैं, टूटते हैं, क्या सिचुएशन होती है, ये आने दिनों में ही हम जो है इसका मुआवजा कर सकेंगे। अभी सूरत हाल के बारे में कुछ कहना कब्र वक्त है, लेकिन फिलहाल जो है वो एज की बात की जा सकती है। सर अभी कल की बात है कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने ये कहा कि जी अपना ये जो वज़ीर आला पंजाब होंगे वो अलीम खान साहब होंगे, और पंजाब के अंदर उन्हीं की हुकूमत बनेगी, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी 120 से 125 सीटें तो हम ले जाएंगे। अगर इनके बयानात को ही सिर्फ सुना जाए तो अगर 120 से 125 सीटें, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि पीएमएलएन नून की जो पोजीशन इस वक्त पंजाब में है वो खासी मुश्किल में नज़र आती है, लेकिन उनका बाप पार्टी के बलूचिस्तान चले जाना किसके ईमा पे था, इसका जवाब भी दीजिएगा। प्लस मुझे फयाजुल हसन साहब का बताएं कि उन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कैसे कर दी, या ये एक सियासी बयान था? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पीएमएल की जो सियासत है वो डोमेन उसकी जो है वो पंजाब है, डोमिनेट पंजाब में रूलिंग पार्टी रही है, उसके पास इलेक्टेबल हॉर्सेस है, तो सब कुछ है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा कि हतमी फैसला जो है वो अवाम को होगा, और आपने मेरी बात को ही सानवी हैसियत देने की बजाय उसकी तस्दीक कर दी कि जो फयाजुल हसन चौहान का जो बयान था कि वजीर आला ये होंगे तो माइट भी दे विल हैव अ कोalition गवर्नमेंट, मुझे लग रहा है। सही। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी और एक जो सीट एडजस्टमेंट पर चली जाती है, ये इत्तेहाद पर चली जाती है, तो मतलब पीएमएलएन और इस्तेकाम पार्टी को आपस में सियासी इत्तेहाद बनाने के अलावा और जो है फेस सेविंग के लिए और अक्सरियत हासिल करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। यानी कि एक तरह से अगर हम ये कहें कि वंस अगेन वी आर गोइंग टू हैव अ पीडीएम तर्ज की हुकूमत, या पीडीएम प्लस टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी आर गोइंग टू हैव इन पाकिस्तान। देखिए, जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, मैंने आपको उसका तज्जिया कर दिया है कि पीपल्स पार्टी जो है अभी तक जो है वो अपनी एक अलहदा हैसियत बरकरार रखना चाह रही है। वो भी ये चाह रही है कि प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए बिलावल भुट्टो मौजू हो, लेकिन पीएमएलएन जो है वो चौथी दफा नवाज को बनाने के लिए
تیاری کر رہی ہے. تو اس صورتحال میں تو آپ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کے لیے فیس سیونگ کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچتا. پیپلز پارٹی جس کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہے, سو دے کینٹ بی اے مرجر, سو دیر کین بی اے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. If there is no alliance, there will be no chance for both of them to get a majority in assembly or get a good numbers in assembly. اگر استحکام پارٹی کا اور نواز شریف کا اتحاد ہو جاتا ہے پنجاب میں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انتخابی گھوڑے سارے کہاں کے کہاں ہیں. صحیح. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ استحکام پاکستان جو ہے وہ اتنے ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گی کہ وہ ٹف ٹائم دے دے باقی جماعتوں کو پنجاب کی؟ دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے وہ الیکشن کا باکس کھولنے کے بعد پتہ چلتی ہے. نہیں, بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے ایسا؟ ابھی حلقوں کا سروے شروع ہوگا, حلقوں میں بات چیت ہوگی عوام کے ساتھ, تو پتہ چلے گا کون کس کے پلڑے میں بیٹھ رہا ہے اور کتنے ووٹوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. صحیح. اچھا سر, مجھے ون لاسٹ کویشچن, مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز کے پہلے جو ہے امریکی سفیر کی سفرہ کی ملاقاتیں نواز شریف کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ برطانوی سفیر کی ملاقات, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ سفیر کی ملاقاتیں اس طریقے سے اس لیول پہ ہونا کہ جبکہ ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ ملزم یا مجرم ہے جو بھی ہے, تو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہمارے ہر دفعہ الیکشن سے پہلے یہ ملاقاتیں سفیروں کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اگر ہم ملاقات کی بات کریں تو ملاقات کی اطلاعات تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے, سنگل الزامات ہیں, تردید کر دی گئی نا اس کی تو سر حکومت کی جانب سے. سو یہ ملاقاتیں کس پیرائی میں ہوتی ہیں, کہاں میسیجز آتے ہیں, یہ دیکھنے والی بات ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ غلط ہے. سر وہ تو فرام دا ویری بگننگ چلتا آ رہا ہے سر, ہمارے معاملات میں دخل آ رہی ہے, کیا یہ اسی کی کڑی تو نہیں ہے؟ جب آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر گورنمنٹ پیچھے آنے والی گورنمنٹ کو نالائق کہے گی, چور کہے گی, ڈاکو کہے گی, اور آگے پھر وہاں پر اس کا جو ہے پورا مسلط شدہ ملبہ ڈالے گی اور زیادہ سے زیادہ قرض لے گی اور اپنے منسٹرز کو, سیکرٹریز کو گاڑیاں دے گی اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ مفروض ملک کی بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اسسٹنٹ کمشنرز کو گاڑیاں ملی تھی نہیں, اور اب جو ہے ٹورل ڈپارٹمنٹ کروڑ روپے کی گاڑیاں آئی ہیں اور کئی محکموں میں آئی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی بیوروکریسی شتر پہ مہار ہے, آپ کی عدلیہ ماشاء اللہ کون سے نمبر پر ہے, کارکردگی آپ کے اداروں کی جو ہے ان چیزوں سے واضح ہو جانی چاہیے آپ کو. جب تک آپ فار دی سیک آف دی کنٹری نہیں سوچتے یا کرتے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ تب ہی ہے کہ مؤثر قانون سازی ہو اور ایک خود مختار حکومت بنے جو خود مختار معیشت کو لے کر چلے. سر قرض اتارنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ایک چیز اور بتائیے گا مجھے جاتے کہ آشیانہ اقبال ریفرنس کیس, شہباز شریف کو کلیئر چٹ, کیا کہیں گے سر اس پر؟ دیکھیں عدلیہ کا فیصلہ ہے, چیلنج ہو سکتا ہے. میرے خیال میں تو کیس جو ہے عدالت باہر آیا بھی اس پہ تو بکلا بات کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال کو نیب کو اپیل کرنی چاہیے. اگر انہوں نے کیس بنایا تو اس پر یہ امپوز کر دیں کہ اگر جو قانون کے مطابق اگر سزا دلوانے سروس آپ کو کرنی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہو گیا صحیح سر, ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ فار اسٹیئنگ ود اس, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین, ان کا کہنا تھا کہ آشیانہ اقبال ریفرنس کے کیس کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کو جو ہے نیب اگر چاہے تو کاؤنٹر اس کو اپیل کر سکتی ہے, لیکن ایسا بظاہر ہوگا نہیں کیونکہ نیب کی جانب سے مسلسل آسانیاں یا یوں کہنے کے NRO دیا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. رائے عمر فاروق کو اجازت دیجیے, بہت بہت شکریہ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.